شریعت کو گھروں سے دیا جا رہا ہو، رواج کو انسان اپنی زندگی کا عنوان بنا بیٹھا ہو، نام نبی کا لیتا ہو، کام باغی کا، طاغی کا، خطاکار اور مجرم کا کرتا ہو۔ قرآن پڑھنے والی مسلم جماعت قرآن کو برسوں سے دیکھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہ ہو، صبح اٹھنا، شام بستر پہ جانا اور زندگی کے تقاضے میں خواہش کی تکمیل میں زندگی بسر کرنا، نہ اولاد کی صحیح تربیت، نہ بیوی کے لیے صحیح سنت کا دائرہ، نہ گھر کا شریعت کا ماحول، بچپن اسی طرح گزرتا، جوانی اسی طرح گزرتی اور بڑھاپا اسی حال میں چلا جاتا، اور کوئی پڑھانے والا، مسجد میں اعلان کرنے والا اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا، ہم جاتے اور جنازہ پڑھ کے 3 لپ مٹی دے کے چلے آتے ہیں، اور پھر کوئی نام لینے والی اولاد بھی ہماری باقی نہیں رہتی۔ ہم خوش نصیب ہیں آج کہ آج نکاح کی بابرکت محفل میں یہاں حاضر ہیں۔ میں قبل اس کے کہ ایجاب و قبول کے بعد نکاح کے لیے مبارکباد پیش کیا جائے، 2 ہونے والے دولہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، مولانا حسین صاحب قاسمی جو فلاح امت یہاں ٹرسٹ کے سیکریٹری ہیں، مفتی ثاقب صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور مفتی ابو رافع قاسمی صاحب جن کا نکاح ہونا ہے، بھائی مجیب صاحب گھنگواں سے ان کا نکاح ابھی ہونا ہے۔ آپ دونوں کی محبت میں، یہاں کے علماء اور یہاں کی ٹیم کی محبت میں یہاں حاضر ہوں۔ حضرت مولانا ایوب صاحب کا میں نے تذکرہ سنا، مولانا رضوان صاحب کا، مولانا عبدالوارث صاحب کا، ان حضرات کی کوششوں سے جو آج نکاح کی محفل منعقد ہو رہی ہے، میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس محفل میں بھی حاضر ہوں۔ کل قیامت کے اندر اگر یہ کہا جائے گا کہ خطبے پڑھے گئے تھے اور 3 آیت پیش کی گئی تھی اور پڑھا گیا تھا 3 آیت کو، اس آیت کو پڑھا گیا تھا خطبے کے اندر جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، صحابہ تابعین و تبع تابعین نے پڑھا تھا، اور 3 ان آیتوں کا 6666 قرآنی آیتوں میں سے انتخاب کیا گیا تھا، جس کے اندر تقوی کا حکم تھا، ڈرنے کا حکم تھا، خوف و خشیت کا حکم تھا۔ ان آیتوں کا انتخاب خطبے کے اندر کیا گیا تھا۔ برسوں سے یہ امت اور ملت تقوی کی آیت کو نکاح کے خطبے کے اندر پڑھتی اور سنتی چلی آ رہی تھی، لیکن کسی نے عمل نہیں کیا۔ آج مفتی ابو رافع جیسا عالم اور ان کے دوست اور لڑکی والے محلے اور سماج اور اس مسجد والے کیوں نہ خوش نصیب ہوں کہ خود عمل کرنے کے لیے آج خود سے مفتی اطہر صاحب جیسے اپنے ایک دوست کو، جمعیت کے ایک خادم کو بلا کے لایا اور خود ہی میرے دروازے پہ چلے گئے کہ میرا نکاح ہے مفتی اطہر صاحب، سنت و شریعت کے دائرے میں ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ میری نکاح کی مجلس کے اندر تشریف لے چلیں۔ جب یہ دروازے پہ گئے تو میری اہلیہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ جس مجلس میں آپ نکاح پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ دولہے بابو بھی آپ کو لینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ ان کے یہاں جائیں، آپ سنت و شریعت کے اس نکاح کے اندر ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ سے انہیں مٹھائی پیش کیجئے۔ الحمدللہ ہم نے مٹھائی کھلائی اور خوش ہو کر کے یہاں سے آئے۔ مفتی ابو رافع صاحب نے راستے میں مجھے کہا کہ جو گاڑی پہ آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ گاڑی ہم نے کوئی بارات کے لیے نہیں کی ہے، ہم نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے اپنے گاؤں میں نکاح پڑھانے کے لیے ہم نے یہ گاڑی ریزرو کی ہے۔ میں بتا نہیں سکتا آج کی اس مجلس کی قدر کیا ہے دنیا والے، سمجھو نہ سمجھو، میرے نبی کو جب خبر ہوگی نام اعمال پیش کیا جائے گا مفتی ابو رافع قاسمی کا، بابو مجیب کا اور مولانا ایوب صاحب اور یہاں کی پوری ٹیم کا، کہ اعمال کا اور اس مسنون نکاح کا آج کے ماحول میں آپ کے روضہ اطہر کے اندر جب خبر کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کی اس خبر سے سن کے کتنے مسرور ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو بندہ میری سنت کو اس وقت زندہ کرے گا جب لوگوں میں فساد آ
آ چکا ہوگا، بگاڑ آ چکا ہوگا، سنت کو رودا جا رہا ہوگا، شریعت کو باہر کیا جا رہا ہوگا، طریقہ نبوی کو اپنے گھروں سے نکلوازا دیا جا رہا ہوگا، ایک سنت کو جو بندہ زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں روضہ اطہر کے اندر فرشتوں کے ذریعے جب یہ خبر پہنچائی جائے گی، اطلاع دی جائے گی، آپ کتنے مسرور ہوں گے۔ کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی کی سفارش نہیں کریں گے تو کس کی سفارش کریں گے؟ جس نے آج بیٹیوں کو کاروبار کا، بیٹیوں کو نکاح میں لانے کے لیے، بہنوں کو نکاح میں لانے کے لیے بیٹے کو اس نے مال بنا لیا ہو، خرید و فروخت تو کاروبار بنا لیا ہو، رسم و رواج کے بندھن میں اس طرح سے پھنس چکا ہو کہ تقویٰ کسے کہتے، شریعت کسے کہتے، سنت کسے کہتے، آسان مسنون نکاح ہے کیا اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آئیے ہم سب نکاح پڑھتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آج یہ عہد کیجئے، پوکھریا، بانڈو، قرب و جوار کے مسلمانوں، آپ خوش نصیب ہو کہ یہاں ایک چھوٹی سی ٹیم، ایک ٹرسٹ، ایک سوسائٹی اور ایک تنظیم قائم ہوئی، اور ابھی 3 مہینہ غالباً پہلے ہم نے اسی مسجد کے اندر اجلاس کیا تھا۔ 3 مہینے ہوئے ہوں گے، 3 مہینے ہوئے، 2.5-3 مہینے ہوئے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے عزم کیا تھا اور رات کے وقت میں رو رو کر کے یہ معاہدہ کیا تھا، اور میں ہی نہیں، جمعیت علماء کی ایک ٹیم یہاں گواہ تھی اور علاقے کے لوگ آئے تھے، اور اس مسجد کو مرکز بنا کے علاقے کے اندر سنت و شریعت کے مسنون اور آسان نکاح کی مہم کو چلانے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم ایک ٹیم بنائیں گے جو اصلاح معاشرہ کی ٹیم ہوگی، گھر گھر نکاح ہونے والے کو اسی انداز میں نکاح کی ترغیب دے گی۔ میں کیا کہوں کہ قبل اس کے کی ٹیم بنائی جاتی، ایک کمیٹی بنائی جاتی، لیکن اس سے پہلے نکاح کر کے ایک عالم دین آپ کے سامنے میں نمونہ پیش کر رہا ہے۔ مولویوں کو گالی دینے والوں، مولویوں کو برا بلا کہنے والوں، چند کوڑیوں اور ٹکے کا ذمہ دار مولویوں کو کہنے والوں، تم تو پیسے کی بنیاد پہ، روپے کی بنیاد پہ، جائیداد کی بنیاد پہ، دنیا کے رسم و رواج کی بنیاد پہ نکاح کرتے، اور یہ کہتے ہو مولوی کو جب یہ دعوت دینے جاتا آسان اور مسنون نکاح کے لیے تو کہتے ہو کہ دنیا بدل گئی، زمانہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، کون سنتا ہے آج، کون سمجھتا ہے آج، کون عمل کرے گا؟ تم اپنی ڈفلی بجاتے رہو، تم اپنے گھنگرو بجاتے رہو، ہم تو جس رواج سے کرتے ہیں کرتے ہی رہیں گے۔ 1 مولوی، 2 مولوی، 5 مولوی، مسجد، جلسہ، پروگرام، جمعیت، جماعت سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں، آج یہی عالم کھڑا ہو کے آپ کے سامنے میں اپنا نکاح کر کے، اپنے ساتھ دوسرے کا نکاح کر کے، 2 نکاح کر کے، علماء کو مجمع میں گواہ بنا کر کے آپ کے سامنے میں عملی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ عملی تبلیغ ہے، یہ عملی دعوت ہے، یہ عملی جد و جہد ہے، یہ عملی کوشش ہے، یہ عملی دعوت ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جتنے لوگ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہو، آج عہد کرو کہ تقوی کو ہم اپنائیں گے۔ خطبے کے اندر جو تقوی کا حکم دیا گیا، سنت و شریعت کے دائرے کے اندر نکاح کے موقع سے یہ پیغام پڑھا گیا، اس پہ عمل کریں گے۔ یہاں سے جو جائیں گے ایک تحریک بنا کر کے سارے نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کی کوشش کریں گے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ مہر پہلے ہی طے کر لیا گیا۔ مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ مہر فاطمی طے کر لیا گیا۔ بڑی خوشی کی بات، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ حضرت آپ نکاح پڑھا دیجئے، تو حضرت کی پہلی شرط ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ کیا مہر فاطمی رکھنا ہے کہ یا اور کچھ باندھنا ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہاں مہر فاطمی ہے۔ تو حضرت نکاح پڑھاتے تھے، اور اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق مہر باندھیں گے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ منع کر دیتے تھے، نکاح نہیں پڑھاتے تھے۔ آخر تو اکابر کی نگاہ میں کوئی بات تو تھی، ایک درمیانی درجے کا یہ مہر ہے، اور اس کو آپ نے آج طے کیا ہے، دونوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، مہر فاطمی وہ مہر ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح میں مقرر فرمایا تھا، جو تقریباً عربی کے وزن کے لحاظ سے ہماری کتاب ابھی ہم نے ہدیہ میں دی ہے مفتی ابو رافع صاحب کو، مولانا حسین قاسمی صاحب کو، مفتی ثاقب صاحب کے لیے، عارف طیبی بھائی کے لیے میں نے کتاب لائی ہے، اس میں تفصیل مہر فاطمی کی لکھی ہوئی ہے۔ تقریباً
1.25 کلو سے کچھ کم، 1.5 کلو سے کچھ زیادہ چاندی موجودہ وقت کا بنتا ہے. اس کا سلور اور چاندی اگر آج کے ریٹ میں دیکھیں گے تو میرے خیال سے 90,000 سے 1 لاکھ کے درمیان اس کی قیمت بنے گی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی 10,000 15,000 روپے مہینہ کمانے والا، 20,000 روپے کمانے والا اتنا جان مال اگر باندھتا ہے تو یہ نہ بہت کم ہے کہ ایک جھٹکے کے اندر بیوی کو دے دیا اور نہ اتنا بھاری ہے کہ زندگی بھر چاہتے رہے تو دے نہ سکے. درمیانی درجے کی یہ مہر ہے، اس لیے اس کو باندھنا چاہیے. یہ جو آپ کے یہاں بھری کا رواج ہے، 15 برس ہونا، 20 برس ہونا، 40 برس ہونا، مکھیا جی کو پکڑ کے لاؤ، سرپنچ صاحب کو پکڑ کے لاؤ، یہ چودھری صاحب کو پکڑ کے لاؤ، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے، اس کو چھپا دو پیچھے، مت بولے گا، وہ نہیں بولنا. کس کو بولنا؟ مکھیا جی کو بولنا. پنچایت ہے کیا؟ مکھیا کا الیکشن ہے کیا؟ سرپنچ صاحب لاؤ، کسی کا سر پھوڑ دیا، پنچایتی کرنا ہے کیا؟ شریعت کا مسئلہ شریعت کا ماہر کو بنانا چاہیے، شریعت کے مسئلے کو طے شریعت کے ماہر سے کرنا چاہیے. آج بڑی خوشی کی بات ہے. دوسری ایک بات اور ہے کہ جو ولیمہ ہے، ولیمہ نکاح کے صبح ہو کر کے مسنون ہے. پہلے دن کریں نکاح کے ہو کر کے، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 3 دن تک ولیمہ مسنون ہے. اس سے پہلے کریں گے تو وہ بھوج ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں. 3 دن کے بعد کریں گے وہ بھی بھوج ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں. کھلانا ہوا ہے، ولیمے کا ثواب نہیں ملے گا. الحمدللہ مفتی ابو رافع نے بتایا کہ ہم لوگ سنت و شریعت کے دائرے میں ماڈل نکاح کر کے امت کے سامنے میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے نہیں آپ کو بلائے ہیں کہ آج ہماری شادی کے لیے ایک انوکھا کام ہو رہا ہے. انوکھا اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا آسان اور مسنون نکاح کے لیے جمعیت علماء ہند نے، جمعیت علماء ارریہ نے جو مہم چلائی، میرے گاؤں کے اندر دعوت دی گئی اور کمیٹی بنائی جانی ہے، میں اس کے لیے ایک مثال سماج میں پیش کر سکوں. میں خود کا نکاح کر کے لوگوں کے سامنے میں رکھوں تاکہ کل اگر کسی دوسرے کے نکاح میں جاؤں تو اس کو انگشت نمائی کرنے کا موقع نہ ملے کہ تمہاری تو شادی اس طرح ہوئی اور مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہو اس طرح سے. اس لیے آئیے ہم سب مل کے اس کو دونوں کو دعا دیجئے اور ایجاب و قبول کے ساتھ برکت کے لیے اللہ میاں سے بھیک مانگیے. آپ حضرات عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس نکاح کو مسنون بنائیں گے، برکت والا بنائیں گے، آسان بنائیں گے، بارات کے سسٹم کو ختم کریں گے. جو معاہدہ آپ نے 3 مہینہ پہلے کیا تھا، آج اس کی عملی تصویر اس مسجد قباء کے اندر مجھے دیکھ کر کے بے حد خوشی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس کے لیے قبول کیا. اس کو آگے بڑھائیے، اس کا چرچا کیجئے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے اور دوسروں کو اس کے لیے دعوت کے لیے اس کو سبب کے طور پر قبول کیجئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.